بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سال اول کی نظم مستقبل کی جھلک کا مطالعہ کریں گے، جو کہ لکھی ہے مولانا ظفر علی خان کی۔ مولانا ظفر علی خان کا عرصہ حیات 1873 سے 1956 تک ہے۔ سیاستدان تھے، صحافی اور شاعر تھے۔ یہ جو ہے نظم مستقبل کی جھلک، یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب تحریک آزادی اپنے عروج پر تھی، مسلمان مایوس ہو چکے تھے، تو ان مایوس مسلمانوں کو ایک امید کی جو راستہ ہے وہ دکھایا انہوں نے، اور مایوس نہیں کیا، اور اپنے اشعار میں ایک امید کا پیغام لے کر آئے، اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہو کر رہا۔ آئیے اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ باقی ساری بات جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ آپ کی جو کتاب ہے سرمایہ اردو، اس کا صفحہ نمبر 80 ہے، اور اس پر یہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا، بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا، باطل نہاں ہو جائے گا، ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ طرز آسماں ہو جائے گا، پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، بچہ بچہ غیرت علب پر سلاں ہو جائے گا، میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نقطہ نقطہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا، اور ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دارالحرب ہے دارالعماں ہو جائے گا، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا، اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، سچ ہے میرا حرف حرف، اور جس کو اس میں شک ہے آج دیکھ لینا، کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ اب اس جو نظم ہے اس کا خلاصہ سن لیجیے۔ مستقبل کی جھلک دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب مسلمانوں کی صلاحیتیں پھر دنیا کی تعمیر و ترقی میں صرف ہونے لگیں گی، مسلمانوں کی غیرت بیدار ہوگی، اور وہ ارض فلسطین میں یہودیوں پر جو ہے وہ قہر بن کر ٹوٹیں گے، ساری دنیا پر شریر یہودیوں کا جھوٹ اور مسلمانوں کی سچائی واضح ہو جائے گی، دین اسلام کی حفاظت اور اس کے فروغ کے لیے سلطان محمود غزنوی جیسے حکمران پیدا ہوں گے، مسلمانوں کا بچہ بچہ علب ارسلاں بن کر جو ہے ان کا غرور خاک میں ملا دے گا، ایسے عظیم سخنور پیدا ہوں گے جو ہر دل کو آزادی کے حصول کے لیے گرما دیں گے، ایشیا کے لوگ غاصب انگریزوں کو مار بھگائیں گے، وہی ہندوستان جو آج دارالحرب ہے دارالعماں بن جائے گا، ہم آزادی چاہتے ہیں کہ غلامی چند ہی دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، میری ان باتوں کو محض دل خوش کرنے کی باتیں نہ سمجھو، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جی، تو آپ نے نظم کا مطالعہ کر لیا، اب فرداً ان اشعار پر ہم بحث کریں گے۔ تو جو پہلا شعر ہے وہ کہتے ہیں کوئی دن جاتا ہے، یعنی کچھ دنوں کی بات ہے، ایک نئی دنیا پیدا ہوگی۔ نئی دنیا پیدا ہوگی کا مطلب ہے کہ یہاں ہندوستان میں ایک نیا ملک پیدا ہوگا۔ فرض کریں کہ یہ سارا ہندوستان تھا، تو یہاں پر کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان کے نام سے پیدا ہوگا۔ یہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا، یہ انہوں نے پہلے بتا دی، کوئی دن جاتے ہیں، یعنی کچھ دنوں کی بات ہے، ایک نئی دنیا پیدا ہوگی، ایک نیا جہان پیدا ہوگا، یعنی ایک نیا ملک جنم لے گا جس کا نام پاکستان ہوگا، اور خون مسلم، جو مسلمانوں کا خون یہاں ہندوستان میں
بہایا جا رہا ہے، یہاں جو ہندوستان میں جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ خون رائے گاں نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ اس نئے ملک کی تعمیر میں خرچ ہوگا، خون مسلم خرچ ہو جائے گا اس پاکستان کو جو ہے وہ بنانے کے لیے۔ اگلے شعر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، یعنی جو فضائے قدس ہے، یعنی قدس جہاں مراد فلسطین ہے، کہ فلسطین پر جو ناجائز قبضہ ہے اسرائیل کا، وہ بھی مسلمان جو ہے وہ اس کو حاصل کر کے رہیں گے، اور حق عیاں ہو جائے گا، باطل نہاں ہو جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا اور باطل ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہوگا، اور دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہودی جو ہے وہ حق پر نہیں ہیں بلکہ مسلمان حق پر ہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب مسلمانوں میں اجتماعی طور پر جو ہے وہ خودداری اور غیرت جو ہے پیدا ہوگی۔ پھر کہتے ہیں ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، یہ جو ستارے ڈوب رہے ہیں ان ستاروں کے بدلے میں اور ستارے پیدا ہوں گے۔ کیا مراد ہے کہ جو لوگ یہاں آج اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جو لوگ شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، ان کی اولادوں میں سے اور لوگ آئیں گے جن کے دل میں جذبہ شہادت اور اجاگر ہوگا، اور وہ اپنے اسلاف اور اپنے اجداد اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور وہ بھی اسی راہ کو اختیار کریں گے کہ حق کے راستے میں جو ہے وہ سر کی بازی لگا دینے سے بھی کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ ان دنوں یہ آسمان روشن ہو جائے گا، یعنی یہ ملک روشن ہو جائے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، کہتے ہیں پھر نئے محمود غزنوی مسلمانوں میں پیدا ہوں گے۔ وہ تو ایک محمود غزنوی تھا، تو اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح شوق شہادت اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہوئے اور بھی لوگ آتے چلے جائیں گے، اور بچہ بچہ غیرت علب ارسلاں ہو جائے گا۔ علب ارسلاں جو ہے ایک سلجوقی حکومت کا حکمران تھا اور اس کی غیرت مشہور تھی، تو یہاں علب ارسلاں کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ علب ارسلاں کی جس طرح بہت ہی خودداری تھی اس کے اندر اور غیرت تھی، تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی اسی طرح غیرت پیدا ہوگی اور بچہ بچہ جو ہے وہ غیرت مند ہو جائے گا۔ میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نقطہ نقطہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا۔ اگلے شعر میں اپنی بات کرتے کہتے ہیں کہ جس طرح میں آزادی کو موضوع بنا کے لکھ رہا ہوں، جس طرح میں مسلمانوں میں جو ہے وہ مایوسی نہیں پھیلنے دے رہا، میں امید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اسی طرح اور بھی میرے جیسے سینکڑوں سخنور شاعر اہل سخن آتے جائیں گے، اور جن کا ہر نقطہ جو وہ اپنے اشعار میں اپنا جو ہے وہ نظریہ بیان کریں گے وہ آزادی کے لیے ہوگا، وہ آزادی کی جان بن جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ اس آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک لمحہ رکیے، اب اس غزل کی اس یہ جو نظم ہے اس کی ردیف ہے ہو جائے گا، یعنی ہو جائے گا، یہ لفظ ہی بڑا حوصلہ دینے والا ہے۔ اگر کسی سے کوئی کام ہو اور وہ اتنا کہہ دے کہ ہاں تیرا کام ہو جائے گا، تو ایک طمانینت کا احساس انسان کے وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہی بات ہے، اب دیکھ رہے ہیں آپ یہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے نظم لکھی، لیکن ایسا پھر ہو کر رہا، تو دیکھ رہے ہیں کہ شاعر کس قدر دور اندیش لوگ ہوتے ہیں کہ میرے جیسے اور سینکڑوں شاعر پیدا ہوں گے جو آزادی کے گیت لکھیں گے۔ پھر کہتے ہیں ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، کہتے ہیں جو بنیاد ہے یورپ کی یعنی انگلینڈ کی، برطانیہ والوں کی، انگریزوں کی، انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے لیکن حکمران بن کے بیٹھ گئے، مہمان بن کے آئے اور گھر کے مالک بن کے بیٹھ گئے، تو ان کا یہ جو ناجائز قبضہ ہے
ہندوستان پر کہہ رہے ہیں ڈھائی جائے گی بنا، یورپ کا استعمار جو ناجائز قبضہ ہے، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا اور ہندوستان بر صغیر اپنے حق کا آپ حفاظت کرنے والا بن جائے گا، اسے کسی دوسرے محافظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انگریز یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم تو آپ کی حفاظت کرنے آئے ہیں، ہم تو آپ کو دشمن سے بچانے آئے ہیں۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی کہ یہ ناجائز قبضہ ہے ان کا اور اس قبضے کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، مندر میں اور مسجد میں آزادی کے گیت گائے جائیں گے، یعنی لوگ شکر ادا کریں گے۔ وہ جو دارالحرب ہے اب یہ دارالحرب بن چکا تھا۔ دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا گھر، جہاں قتل و غارت تھی، مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کو مار رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کو مار رہے تھے، اور انگریز یہ مسلمانوں کو بھی اور ہندوؤں کو دونوں کو مار رہے تھے۔ تو ایک دارالحرب کا سا سماج تھا، جنگ کا گھر بنا ہوا تھا، نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کون کس کو اور جو ہے وہ مار رہا ہے۔ تو یہ جو دارالحرب ہے دارالامان بن جائے گا، یہ امن کا گھر بن جائے گا۔ اور پھر ایسا ہو کر رہا، اور پھر ایسا ہو کر رہا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ ہم کو سودا ہے، سودا کا مطلب ہوتا ہے جنون، عشق، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں یا غلام رہنا چاہتے ہیں، چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا، اس کا فیصلہ بھی چند دنوں میں ہو جائے گا۔ یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کیونکہ ہم میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا وجود ہو۔ اس وقت بھی اپنوں میں ہی غیر چھپے ہوئے تھے، اپنوں میں ہی غیر چھپے ہوئے تھے جو نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے مفادات ہندوستان کے ساتھ تھے، ان کی جو ہے وہ ساری روایات ہندوستان کے ساتھ تھی، ان کے سیاسی مفادات تھے، ان کے معاشی اقتصادی فائدے تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی کا جنون ہے یا ہمیں آزادی کا شوق ہے، اس کا بھی فیصلہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، یہ جو میں کہتا ہے میں تجھے بشارتیں دے رہا ہوں، اپنے جو ہے اشعار میں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، تو یہ جو میں آپ کو خوشخبریاں دے رہا ہوں، اس کو صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ دل کو خوش کرنے والی باتیں ہیں اور جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا اور جس کو سن کر سارے ہی مسلمان جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور خوشیوں کے گیت گانے لگ جائیں۔ اس کے لیے ذہنی طور پر جو ہے خود کو تیار بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ آزادی پھر جان بھی مانگ سکتی ہے، آزادی پھر ہم سے ہماری اولاد بھی مانگ سکتی ہے، تو اس کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا، ایثار کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھنا ہوگا، قربانی کا جذبہ اپنے دل میں جو ہے وہ رکھنا ہوگا۔ تو جب یہ نظم لکھی مولانا ظفر علی خان نے تو کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نظم لکھی ہے، تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا غیب کی خبریں رکھتا ہے کہ یہ تو سب کچھ کہہ رہا ہے کہ ایک ملک پہ جو ہے وہ بن جائے گا اور وہ دارالحرب جو ہے اب بنا ہوا تو وہ دارالامان ہوگا، تو ان میں مسلمان اپنی زندگیاں چین سے بسر کر سکیں گے، تو کیا تو جو غیب کا علم جاننے والا ہے؟ تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میرا حرف حرف سچ ہے اور جو بھی اس میں شک کرتا ہے وہ دیکھ لے کہ وہ میرے ساتھ کل یہی داستان لوگوں کو سنائے گا کہ مولانا ظفر علی خان نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ کوشش کی ہے کہ اشعار کا مفہوم آپ کو بتایا جائے، مزید بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی خوشخبری سنائی گئی ہے اس نظم میں، اور ہمیں مستقبل کی جھلک اور مستقبل کا ایک
خوبصورت سا منظر دکھایا ہے مولانا ظفر علی خان نے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اسی طرح آپ کا سلیبس جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔